بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلقیس کی کہانی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات۔ بلقیس ایک انتہائی ذہین، حکمت والی اور بہادر عورت تھی، جس کی دانائی کی مثال 1000 مردوں سے زیادہ دی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ وہ جنوں کی بیٹی تھی۔ یمن میں سبا کی بادشاہیت پر اس کے والد کی حکومت تھی، اور وہاں ایک عظیم و شان سد مارب تھا جو پانی کے ایک بڑے ذخیرے کو روکتا تھا۔ ایک جادوگرنی جو جنات کو قابو میں رکھتی تھی نے بادشاہ کو خبر دی کہ سد ڈیم مارب جلد ہی ٹوٹ جائے گا۔ بادشاہ نے حیرت سے کہا، اگر تم سچ بول رہی ہو تو میں تمہیں انعام دوں گا، اور اگر تم جھوٹی نکلی تو تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ بادشاہ نے اپنے انجینئرز کو بھیجا تاکہ وہ اس بات کی تصدیق کریں، اور انہوں نے سچائی کی خبر دی کہ سد جلد ہی گرنے والا ہے۔ بادشاہ نے اپنی دولت، اولاد اور حاشیہ برادران کو لے کر وہاں سے فرار کرنے کا فیصلہ کیا، مگر اس نے اپنی رعایا کو تباہی سے بچانے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ لیکن اس کی بیٹی بلقیس نے انکار کر دیا کہ وہ اپنے والد کے ساتھ جائے۔ بلقیس نے اپنے والد کے اس فیصلے پر حیرت کا اظہار کیا کہ وہ اپنے عوام کو موت کے منہ میں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ بلقیس نے اپنی رعایا کو آنے والی تباہی کے بارے میں خبردار کیا، اور انہیں مشورہ دیا کہ وہ اپنے سامان، دولت اور بچوں کو لے کر پہاڑوں کی اونچائی پر چلے جائیں تاکہ وہ محفوظ رہ سکیں۔ بلقیس نے خود ان کی قیادت کی، اور وہ لوگوں کے ساتھ رہی۔ جب سد مارب گرا اور سب کچھ بہا لے گیا جو وہ نہ لے جا سکے، بلقیس کی حکمت اور شجاعت کی بدولت سبا کی عوام اس عظیم تباہی سے بچ گئی، اور اس کی عوام نے اس سے محبت کی اور اسے اپنی ملکہ بنا لیا۔ تاہم سبا کے لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہدہد کے ذریعے ان لوگوں کی خبر ملی تو آپ نے حکم دیا کہ ہدہد ان لوگوں کے پاس ایک پیغام لے کر جائے۔ ہدہد نے پیغام ملکہ بلقیس کے پاس بھیجا۔ بلقیس پیغام سے بہت حیران ہوئی، کیونکہ وہ پیغام اللہ کے نام سے شروع ہوتا تھا، اور یہ پہلی بار تھا کہ اس نے ایسا کچھ دیکھا۔ اپنی دانشمندی اور فہم کی بدولت بلقیس نے فوری فیصلہ نہیں کیا، بلکہ اپنے وزراء اور مشیروں کو مشورے کے لیے بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نمل میں فرمایا، جس کا ترجمہ ہے، بلقیس نے کہا، اے سردارو، مجھے ایک معزز خط دیا گیا ہے۔ وہ سلیمان کی طرف سے ہے، اور اس میں لکھا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تم لوگ مجھ پر سرکشی نہ کرو اور مسلم بن کر میرے پاس آ جاؤ۔ اس کے وزراء نے کہا کہ وہ بہت طاقتور ہیں اور ان کی فوج بھی بہت مضبوط ہے، لہٰذا آپ ہمیں حکم دیں کہ کیا کرنا ہے۔ اگر بلقیس مغرور یا ناسمجھ ہوتی تو فوراً جنگ کا حکم دے دیتی، کیونکہ ان کی فوج بہت طاقتور تھی۔ لیکن اپنی حکمت اور عقل کے ساتھ بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمانے کا فیصلہ کیا، تاکہ وہ یہ جان سکے کہ وہ ایک دنیاوی بادشاہ ہیں یا اللہ کے نبی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ نمل میں ارشاد فرمایا، ترجمہ، بلقیس نے کہا، بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر دیتے ہیں اور اس کے عزت دار لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں، اور یہی ان کا طریقہ ہے، اور میں ان کی طرف ایک تحفہ بھیج رہی ہوں، اور دیکھوں گی کہ میرے قاصد کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب یہ تحفہ پہنچا تو انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن پاک میں سورۃ نمل کی آیت نمبر 37 تا 36 میں، جس کا ترجمہ ہے، جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا، کیا تم لوگ مجھے مال سے خوش کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ اللہ نے مجھے عطا کیا ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہارے پاس ہے، بلکہ تم ہی اپنے تحفے پر خوش ہوتے ہو۔ ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان پر ایسی فوج لے کر آئیں گے جس کا مقابلہ
وہ نہیں کر سکیں گے اور ہم انہیں وہاں سے ذلیل کر کر نکال دیں گے۔ بلقیس نے جب یہ پیغام پڑھا تو اس سے معلوم ہو گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام دنیاوی بادشاہ نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس میں بیٹھ کر پوچھا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ نمل کی آیت نمبر 38 تا 40 ارشاد فرماتا ہے، سلیمان نے کہا، اے درباریوں، تم میں سے کون ہے جو بلقیس کا تخت میرے پاس لا سکتا ہے قبل اس کے کہ وہ میرے پاس فرما بردار ہو کر آئے؟ ایک زور آور جن نے کہا، میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں، اس سے پہلے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور میں اس بد طاقتور اور امانت دار ہوں جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ اس نے کہا، میں اسے آپ کے پاس لا سکتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جھپکے۔ اور جب تخت بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے آ گیا تو انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سورۃ نمل کی آیت نمبر 40 میں فرماتا ہے، اور جب سلیمان نے اسے اپنے سامنے مستقر دیکھا تو کہا، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفران نعمت کرتا ہوں۔ تخت بلقیس کیا تھا اور کس طرح آیا؟ ملکہ سبا یعنی بلقیس کا تخت شاہی 80 گز لمبا اور 40 گز چوڑا تھا۔ یہ سونے، چاندی اور طرح طرح کے جواہرات اور موتیوں سے آراستہ تھا۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کے قاصد اور اس کے ہدیہ طوائف کو ٹھکرا دیا اور اس کو یہ حکم نامہ بھیجا کہ وہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو جائے، تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ بلقیس کے آنے سے پہلے ہی اس کا تخت میرے دربار میں آ جائے۔ چنانچہ حضرت آصف بن برقیہ نے روحانی قوت سے بلقیس کے تخت کو ملک سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا، اور وہ تخت زمین کے نیچے نیچے چل کر لمحہ بھر میں ایک دم حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا۔ چنانچہ اس کے بعد جب قاصد نے واپس آ کر بلقیس کو سارا ماجرا سنایا تو بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہو گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار اور یہاں کے عجائبات دیکھ کر اس کو یقین آ گیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام خدا عز و جل کے نبی برحق ہیں اور ان کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو اپنے دین کی دعوت دی تو اس نے نہایت ہی اخلاق کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس سے نکاح کر کے اس کو اپنے محل میں رکھ لیا۔ اس سلسلے میں ہدہد نے جو کارنامے انجام دیے وہ بلا شبہ عجائبات عالم میں سے ہیں۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر اور لائک کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔